عنایت یہ پچھلے دنوں یہ جو اوباما صاحب کا ہوا ہے الیکشن، اس میں سارا پاکستان اور ہماری حکومت، میڈیا، عوام، سڑکوں پہ لوگ پورے انوالو ہوئے تھے. میں نے دیکھا ہے اس دفعہ تو میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ یار اتنا زیادہ ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں یا اتنا زیادہ انوالومنٹ امریکہ کی ادھر ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوباما آئے گا یا رومنی آئے گا. ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم ایک خود مختار ملک ہیں. ہماری خود مختاری پہ اتنا چھا گیا ہوا ہے امریکہ کہ ہم اب اپنے بجائے اپنے الیکشنوں کی بجائے امریکہ کے الیکشنوں کا بھی ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا بنے. اچھا، مجھے امریکن الیکشن سے 1 یا 2 روز پہلے ایک تقریب میں ایک صاحب ملے، وہ بھی اس بات پہ بہت سیخ پا تھے کہ میڈیا امریکن الیکشن کو بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے. تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جی امریکی انتخابات کو صرف پاکستانی میڈیا نہیں کوریج دے رہا، دنیا کے ہر ملک کی میڈیا کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے امریکی انتخاب جو ہے. لیکن ان کا یہی اصرار تھا کہ نہیں جی پاکستان بہت زیادہ اس کو فوکس کر رہا ہے. میرا خیال ہے پاکستان ساتھ یہ ڈسکس بھی کر رہا تھا نا. کئی لوگ کہہ رہے تھے جی اوباما ہی آنا چاہیے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. کوئی کہہ رہا تھا نہیں یار رومنی آئے گا تو چینج آئے گی. ہر ملک اس حوالے سے امریکی الیکشن پر نظر رکھتا ہے کہ دونوں میں سے کون جیتے گا تو ہمارے مفادات جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے. ہر ملک اپنے حوالے سے اپنی اینک سے امریکی الیکشن کو دیکھتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے. نہیں ہمارے ہاں ہماری جو ہے نا خود مختاری اس پہ زیادہ مسلط ہوا ہے امریکہ. ہاں، تمہاری اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ امریکی بالادستی ہمارے ہر شعبہ زندگی پہ حاوی ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے میرا خیال ہے کہ ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن واحد وجہ تو نہیں ہے. میرا خیال ہے واحد یہی وجہ ہے. اور میرا مطلب ہے کہ جو بھی امریکہ سے امداد لیتا ہے وہ اپنی خود مختاری پر کمپرومائز کر لیتا ہے. اور یار مین وجہ یہ ہوتی ہے تم محلے میں کسی سے ادھار پکڑ لو، اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے تم ڈرو گے، بلکہ وہ بندہ تمہارے دروازے سے گزرتا ہوا ہمیں آکڑ کے گزر رہا ہوگا. اور تم لوگ اگر اس کو دیکھ بھی رہے ہو تو ہمیں ان سے ڈر رہے. السلام علیکم جی. پنڈ کے چودھری کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جس کو وہ دانے دیتا ہے اس کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے. میری بات سنو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امریکہ یا بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کو امداد کے نام پر رقوم دیتی ہیں یہ کوئی احسان نہیں کرتی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ اقوام جو ہیں، یہ بڑے ملک جو ہیں، یہ پابند ہیں. یہ اس بات کے پابند ہیں کہ یہ چھوٹے ملکوں کو یا ترقی پذیر ملکوں کو اپنی آمدن کا ایک مناسب حصہ جو ہے وہ امداد کے طور پر دیں گے. اس بات کے پابند ہیں یہ. اور دوسری بات یہ جو تم کر رہے ہو کہ جناب ہر ملک جو ان سے ایڈ لیتا ہے وہ ان کی بالادستی کو تسلیم کر لیتا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ امریکی بالادستی یا بڑی طاقتوں کی بالادستی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ امداد بھی ہوتی ہے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے. دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں جو ان بڑے ملکوں سے، بڑی طاقتوں سے امداد کے نام پر بھاری رقوم لیتی ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتی، یا اپنے آپ کو یا ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ان کی کالونی نہیں بنا دیتے. ہم نے تو ایک بہت ہی چھوٹی رقم کے عوض ان لوگوں کی کالونی بننا قبول کر لیا. یار چھوٹی رقم ہے ہمارے پاس ان کی، کتنی ہے؟ تو ہم نے اور نہیں اربوں روپیہ. یہی تو میں تمہیں روتا رہتا ہوں. اور کہاں پہ ہم نے اربوں ڈالر ان سے لے لیے؟ ہم سے کہیں زیادہ رقوم لینے والے ملک ہیں اور ان کی بات تک نہیں سنتے. مثلاً کون ہے جی جس نے ہم سے زیادہ ان سے پیسے لیے ہوں اور ان کی بات نہیں؟ چلو اور دور نہ جاؤ، اور بھی میں تمہیں 20 مثالیں دے سکتا ہوں. اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کو دیکھ لو. ہم نے آج تک مشکل سے 30 ارب ڈالر، جب سے پاکستان بنا ہے مشکل سے 30 ارب ڈالر امریکہ سے حاصل کیے ہوں گے، اور اس سے دگنی رقم ہندوستان نے کم و بیش 60 سے 65 ارب ڈالر امریکہ سے وصول کیے ہیں. وہ امریکہ کی بات مانتے ہیں جی ہندوستان نے. اور ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ پالیسی پہ نظر ڈال لو اور پاکستان کا حال دیکھ لو. کیا تکلیف ہے تمہیں اوباما اتنا تم شو گئے ہوئے؟ اچھا میری بات سنو، یہ معاملہ صرف امریکی امداد تک محدود نہیں ہے. برطانیہ کی مثال تمہارے سامنے ہے. برطانیہ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا ڈونر ہے. یعنی سالانہ 300 ملین پاؤنڈ ہندوستان کو امداد دیتا ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کے غریب ترین ملک یعنی ایتھوپیا کو کتنی امداد دیتا ہوگا تمہارے خیال میں برطانیہ؟ 334 ملین پاؤنڈ. ٹھیک ہے، ہندوستان کو 300. ان دونوں ملکوں کے مقابلے پہ اب وہ پاکستان کو تمہارے خیال میں کتنی سالانہ امداد دیتا ہوگا؟ جو 400 تو ہوتی ہے. جی میں بتاتا ہوں کتنے. اس سے پہلے ذرا یہ ذہن نشین کر لو کہ پاکستان جو اس وار اگینسٹ ٹیرر میں ان کا فرنٹ لائن اتحادی ہے. ٹھیک ہے، ان کی خاطر اپنے ملک میں ہم نے ایک پورا فساد برپا کیا ہوا ہے، پورا سیاپا پڑا ہوا ہے ہمارے ملک میں. اور ہمیں برطانیہ کتنی سالانہ امداد دیتا ہے؟ کتنی؟ 215 ملین پاؤنڈ.
ہیں جی 300 بھی نہیں پوری ہو جی 300 بھی پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور یہی حال جاپانی حکومت کا ہے کہ جاپان میں جب کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا تھا اس نے تمام ملکوں کو جو دی جانے والی امداد تھی اس میں کٹوتی کر دی تھی. صرف ہندوستان ایسا ملک تھا جس کی امداد میں 1 ٹکے کی بھی کٹوتی نہیں کی گئی تھی. اور تم دیکھ لو کہ ہندوستان اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے ڈونر کنٹری سے امداد لینے والا ملک ہے, لیکن اس نے اپنی جو خود مختاری ہے اس پر کمپرومائز نہیں کیا. اور اس کی بے شمار ایسی مثالیں آپ دے سکتے ہو. یار اگر امریکہ سے اتنی وہ امداد لیتا ہے تو وہ دیکھو نا, شاہ رخ کا ایک مثال لے لو, اس کو ایئرپورٹ پہ انہوں نے روکا تھا تو کیا انہوں نے ان کے ساتھ کی تھی؟ معافی مانگی امریکہ. اور ہمارے عمران خان کو روکا تو کوئی معافی نہیں مانگ رہا. اور تم ہندوستان کو دیکھو کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے 13 بلین پاؤنڈ کی ایک ڈیل تھی, جہازوں کی خریداری کا معاملہ تھا. ایک طرف اس کا سب سے بڑا ڈونر ملک برطانیہ تھا, دوسری طرف فرانس تھا. اس نے برطانیہ کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا اور فرانس سے ڈیل کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور تمام تر پریشر کے باوجود, اور کچھ عرصہ پہلے جب فرانس کا صدر سرکوزی تھا اس نے ہندوستان جانا تھا تو انہوں نے ہندوستانی حکومت نے فرانس سے کہا کہ یہ جو سرکوزی کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ آ رہی ہے, ہم اس کو فرسٹ لیڈی کا خطاب, فرسٹ لیڈی کا پروٹوکول نہیں دے سکتے اپنے ملک میں, کیونکہ بڑا اصرار بڑا اس بات پہ وہاں پر آپس میں قضیہ کھڑا ہو گیا تھا. لیکن ہندوستانیوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ کی گنجائش ہی نہیں ہے, ہم اس کو فرسٹ لیڈی کا یعنی پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. اور نہیں دیا انہوں نے, اس بات پہ سٹینڈ لیا انہوں نے. ہمارے اندر اتنی جرات ہے کہ ہم فرانس کے یا کسی یورپی ملک کے صدر کو یہ جواب دے سکے. بس پھر بھائی جی ہمارے حکمرانوں میں, یہ بیوروکریٹوں میں اور یہ ٹیکنیکریٹس جو امداد لینے جاتے ہیں یا ان سے حساب کتاب کرنے بیٹھتے ہیں, ان میں کوئی سیاست نہیں ہے. صحیح پھر ہمیں لتر مار رہے ہیں. ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.